31 دسمبر جب ختم ہوتا ہے اور 1 جنوری رات کے جب 12 بجتے ہیں 1 جنوری شروع ہوتی ہے تو اس کو نئے سال کی آمد کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ جو رات ہوتی ہے اس کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اس موقع پر جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں آتش پرستی اور اسی طرح سے شراب وغیرہ ان منکرات اور فضولیات کے اوپر ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نئے سال کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ نیا سال آ گیا اور پچھلا سال گزر گیا ہے، ہم اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. حقیقت میں زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے، زندگی کا نقصان ہوا ہے. بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ کوئی نقصان کے اوپر خوشیاں منائے؟ کافر جن کا مطمع نظر دنیا ہے انہوں نے صرف دنیا بنانی ہے، دنیا کو ہی جنت سمجھا ہے، دنیا کو ہی جنت بنانا ہے. ان کے اوپر نہ کوئی حیرت ہے نہ ان کے اوپر افسوس ہے. لیکن آخرت کے اوپر یقین ایمان رکھنے والا مسلمان، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو جائے اور 1 سال کم بھی اس طرح سے ہو کہ تقریباً پورے کا پورا سال گناہوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں، سرکشیوں میں گزرا ہو. اس بڑے نقصان کے اوپر وہ خوشیاں منائے؟ قطعاً نہیں. ایک مسلمان اس قدر کم عقل نہیں ہو سکتا ہے، کم عقل نہیں ہو سکتا ہے. اس موقع پر جو کرنے والا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ عزم کرتے کہ میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، میں نے دینی اور دنیاوی لحاظ سے، دونوں لحاظ سے اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے. یہ کرنے والا کام تھا. لیکن ہم مسلمانوں نے بھی غیر مسلم اقوام کی مشابہت میں ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی فضولیات کا، منکرات کا، بہت ساری برائیوں کا، بہت سارے حرام کام کرنے کا ہم نے اس کو یہ موقع بنا لیا، سمجھ لیا. ذرا ایک نظر ہم اپنی زندگی کی طرف ڈالیں، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری زندگی خسارے کے اندر گزر رہی ہے، نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے. دنیاوی لحاظ سے شاید ہماری زندگی بڑی کامیاب اور فائدے میں جا رہی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں آخرت کے لحاظ سے دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کی زندگی تقریباً خسارے میں جا رہی ہے، لاس کے اندر، نقصان کے اندر جا رہی ہے. نقصان کے اوپر کس بات کی خوشی؟ کیا ہماری حالت آج یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے، گھر کے افراد، ان کے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے؟ اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ کا قرآن ہے، آیت کو سنیے، غور سے توجہ کیجیے، اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو اس خسارے سے نکالیں، اس نقصان سے. جتنا جلدی ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامۃ الا هو الخسران المبین. اللہ کا قرآن ہے، کہہ دیجئے بے شک حقیقت میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے کے اندر ڈالیں. الا هو الخسران المبین. لوگوں سنو، یاد کر لو، خبردار ہو جاؤ، یہ بہت بڑا اور واضح خسارہ ہے اگر کوئی انسان قیامت کے دن گھاٹے کا سودا کر بیٹھتا ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کے حصے کے اندر اگر قیامت کے دن خسارہ آتا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ خسارہ ہے، یہ بالکل نقصان ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر فائدے کا کوئی چانس اور امید نہیں.
زندگی ہماری اس طرح سے گزر رہی ہو اور ہم غیر مسلم اقوام کی نقالی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پیغام دے رہے ہوں، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو جی وش کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو سے پوچھ رہے ہوں جی آپ نے مجھے وش نہیں کیا نئے سال کی آمد کے اوپر، آپ نے مبارکباد نہیں دی۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کا یہ سال ہے ہی نہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، آپ کا سال ہے ہجری قمری سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے، جب تمہارا سال ہے ہی نہیں، مبارکباد کی فکر کہاں سے آتی ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو، دور کرو اپنے آپ کو ان چیزوں سے، اور یاد رکھو اگر ہم بھی اللہ کے دین کے دشمنوں کے راستے پر چلیں گے تو جیسے وہ غضب کی مستحق ہوئے، جیسے ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہوئی، ویسے ہمارے اوپر بھی ہو۔ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کو اور مخلوق نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق